بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حج کی اہمیت اور فضیلت۔ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حج جو فرض کیا گیا 9 ہجری میں فرض کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ حج کا فرضیہ سر انجام دیا۔ حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو اللہ پاک کے گھر جانے کی سعادت رکھتا ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے لازم ہے کہ جو کوئی بیت اللہ جانے کی قدرت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ حج کے لیے آئے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے شک تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لوگوں پر حج فرض کیا گیا، تم لوگ حج ضرور ادا کرو۔ تو اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیارے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی بندہ، جو بھی مسلمان مرد یا عورت اللہ کے گھر کی حج کی سعادت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ جلد سے جلد اسے پورا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے بعد جو انسان نفسانی خواہشات اور برائیوں سے اجتناب کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا معصوم بچہ۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج و عمرہ کرنے والے اللہ پاک کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم حج و عمرہ کے لیے جائیں تو اللہ پاک سے خصوصی دعائیں کریں اور برائیوں اور لڑائیوں سے پرہیز کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ واضح ہے کہ آپ اگر صاحب استطاعت ہیں تو جلد سے جلد اللہ کے گھر کی زیارت کریں، حج ادا کریں اور تمام برائیوں سے بچیں جو کہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت کے اور بہت سے طریقے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن حج کی اہمیت یہ ہے کہ نماز، روزہ صرف جانی عبادات ہیں، بلکہ حج جو ہے وہ جانی پلس مالی عبادات کا مجموعہ ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی بندہ حج کی سعادت رکھتا ہے وہ حج ضرور ادا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حج ادا کرنے کے جو مناسک ہیں، جو طریقے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو ان کے بارے میں مزید معلومات مل سکے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔